بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کے حوالے سے ایف آئی آر بھی سامنے آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی ابتدائی رپورٹ, تحقیقاتی رپورٹ, پولیس نے اپنی تفتیش میں کیا کہا ہے وہ کچھ بھی سامنے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو لوگوں کے فرار کی بات کی گئی ہے. وہ کون لوگ ہیں اس کی بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خود جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سینیٹر اور ان کے وکیل کامران مرتضیٰ صاحب وہ کیا کہتے ہیں اس سارے واقعے کے بارے میں اور وہ کیا اپیل کر رہے ہیں, انہوں نے فضل الرحمان صاحب کو کیا پیغام بھجوایا ہے, وہ سب میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب کامران مرتضیٰ صاحب ابھی حال ہی میں جو الیکشنز کا معاملہ ہے اس میں سپریم کورٹ میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی پیش ہوتے ہیں, سینیٹر ہیں, سینئر وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ کے, اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی طرف سے, ان کی پارٹی کی طرف سے یہ سینیٹر بھی ہیں. خیبر پختونخوا کے گورنر کے بھی وکیل, خیبر پختونخوا حکومت کے بھی, تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں بڑے اہم آدمی ہیں. اب یہ پروگرام میں تھے, سما کے پروگرام میں, کرن ناز صاحبہ جس کو ہوسٹ کرتی ہیں, دو ٹوک نام ہے اس پروگرام کا. جب یہ حادثہ ہوا اس وقت کامران مرتضیٰ صاحب پروگرام میں موجود تھے اور پھر بریک لی جاتی ہے. بریک کے بعد کرن ناز صاحبہ افسوس کا بھی اظہار کرتی ہیں, تعزیت کرتی ہیں کامران مرتضیٰ صاحب سے, لیکن کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے دہشت گردی کے تناظر میں, تخریب کاری کے تناظر میں بھی ہم نے دیکھنا ہے. حتیٰ کہ کرن ناز صاحبہ نے اس پر ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے پروگرام دو ٹوک میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا. کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ جی جہاں تک حادثے کا تعلق ہے تو وہ اللہ کی مرضی, مگر جب آپ جائے حادثہ کو دیکھیں اور آس پاس نظر دوڑائیں تو دیکھیں گے کہ اس جگہ گاڑیوں کی رفتار تیز ہوتی ہی نہیں. عام طور پر ہمیں ہر پہلو سے دیکھنا ہوگا, عام طور پر یہاں گاڑیوں کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی تھی, ہمیں ہر پہلو کو دیکھنا ہوگا. میں نے مولانا صاحب سے بھی بات کی ہے کہ اس واقعے کو اس پہلو سے بھی دیکھیں, یہ حادثہ ہی ہے یا دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے. اب یہ کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں جو خود وکیل ہیں, وہ کہتے ہیں مولانا فاٹا جے یو آئی کے امیر تھے تو اس تناظر میں بھی دیکھنا ہے ہمیں سب کچھ. ویسے موت برحق ہے, سب کو آنی ہے, مگر موت کی وجہ تو دیکھنی چاہیے. اب یہ ان کا مطالبہ ہے, یہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیغام پہنچایا. مفتی عبدالشکور صاحب کی نماز جنازہ بھی فضل الرحمان صاحب نے پڑھائی, پھر ان کے علاقے میں بھی ان کی نماز جنازہ ہوئی, اسلام آباد میں بھی ہوئی, وہاں ان کی تدفین بھی ہو گئی. اب جو ایف آئی آر ہے اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے اور پولیس کی ابتدائی تفتیش کیا کہتی ہے. پہلے میں آپ کے سامنے ایف آئی آر کا متن رکھ رہا ہوں کہ ایف آئی آر میں کیا کہا گیا ہے اور یہ ایف آئی آر کیا وقت بتاتی ہے, حادثہ کیسے ہوا, اس میں کیا کچھ درج کروایا گیا. اب ایک تو یہ ہے اس میں کہ ہائیلیکس ڈرائیور کے خلاف, یعنی جو حادثے میں ان کی موت ہوئی ہے, اس واقعے کا مقدمہ ہائیلیکس ڈرائیور کے خلاف درج کر کے ملزم راؤ گل خان کو عدالت میں پیش کیا گیا, جہاں عدالت نے ملزم کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے رہنما جے یو آئی حاجی قدرت اللہ کی مدعیت میں, اب یہ بھی جے یو آئی کے رہنما ہیں قدرت اللہ, حاجی قدرت اللہ, ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مقدمہ نمبر 117/23 درج کیا. مقدمہ زیر دفعہ 322 279 427 کے تحت درج کیا گیا. مدعی کے مطابق وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور میرے گھر واقع مکان نمبر 575 ڈی اسٹریٹ 25 سیکٹر G62 میں میرے گھر افطاری پر آئے تھے اور افطاری کے بعد 8:22 پر مولانا میرے گھر سے واپس پارلیمنٹ لاجز نمبر 7 کے لیے روانہ ہوئے. مولانا اپنی سرکاری گاڑی نمبر 550 GAK کرولا گرینڈی خود چلا کر روانہ ہوئے, لیکن ٹویوٹا ہائیلیکس گاڑی نمبر ARY077 نے مولانا کی گاڑی کو ٹکر ماری. ہائیلیکس کے ڈرائیور نے غفلت, لاپرواہی اور تیز رفتاری سے مولانا کی گاڑی کو ٹکر ماری, جس میں مولانا عبدالشکور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. واقعہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے جس کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیقات کی جائیں. حادثے میں وزیر صاحب کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. ایس ایچ او سیکریٹریٹ ندیم طاہر کے مطابق پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. معاملے کی ہر زاویے سے تحقیقات کی جائیں گی. مرحوم مولانا عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر مارنے والے ڈرائیور ملزم راؤ گل خان کو ڈیوٹی مجسٹریٹ ملک امان کی عدالت میں پیش کیا گیا. وکیل ملزم فہیم حیدر
وکیل ملزم فہیم حیدر اور تھانہ سیکریٹریٹ کے تفتیشی افسر ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوئے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے ڈرائیور ملزم راؤ گل خان کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی کہ تفتیش کرنی ہے، اس لیے اس کا ریمانڈ پولیس کو دیا جائے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ مرحوم مولانا عبدالشکور کو ٹکر مارنے والی گاڑی میں 5 افراد سوار تھے۔ مولانا عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر مارنے والے ڈرائیور کو جائے وقوع سے ہی گرفتار کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے مزید کہا کہ ڈرائیور ملزم راؤ گل خان کے 2 ساتھی شدید زخمی ہیں اور پولی کلینک میں زیر علاج ہیں۔ ڈرائیور کے دیگر 2 ساتھی جائے وقوع سے کل رات فرار ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، فرار ہو چکے ہیں 2 ساتھی۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ اس نے مزید بتایا کہ ملزم کا ڈرگ ٹیسٹ اور فرار ہونے والے دیگر 2 ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے تفتیش باقی ہے۔ معاملہ حساس نوعیت کا ہے اور مناسب تفتیش کے لیے وقت درکار ہے۔ اس پر عدالت نے ڈرائیور ملزم راؤ گل خان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ڈرگ ٹیسٹ کے جی کسی نشے کی حالت میں تو نہیں تھا۔ پھر 2 اس کے ساتھی جو 5 کل تھے، 2 تو شدید زخمی ہیں اور 2 فرار ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو کہ ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے ہے۔ وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کی گاڑی کے حادثے سے متعلق پولیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ویگو گاڑی پولٹری بزنس سے وابستہ شخصیت کے اسکواڈ میں شامل تھی۔ مفتی عبدالشکور کی گاڑی سے ٹکرانے والی گاڑی کی رفتار 110 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ حادثے کے وقت مفتی عبدالشکور کی گاڑی کی رفتار 30 کلومیٹر تھی، یعنی مفتی صاحب کی گاڑی بہت سلو آ رہی تھی۔ اچھا، CCTV فوٹیج میں بھی نظر آتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی گاڑی پہلے تو بلکہ رکی ہوئی ہے اور یہاں کوئی سگنل وغیرہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر عموماً اتنی رفتار نہیں ہوتی گاڑیوں کی۔ تو مفتی صاحب کی گاڑی پہلے آہستہ سے آگے بڑھتی ہے، مین سڑک کی طرف آتی ہے اور آہستہ آہستہ آگے آ رہی ہوتی ہے۔ پھر اچانک پیچھے سے یہ ہائیلیکس جو گاڑی ہے، ٹویوٹا ہائیلیکس، یہ آتی ہے، یہ بھی کالے رنگ کی کار ہے اور بڑی تیزی سے آ رہی ہوتی ہے اور پھر بالکل وہ مفتی صاحب کی گاڑی اس گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے اور سائڈ سے وہ بڑی زور سے گاڑی ٹکراتی ہے اور پہلے لگتا ہے کہ بریک لگانے کی بھی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ جو لائٹس ہیں وہ نظر آتی ہیں ٹویوٹا ہائیلیکس کی کہ ایک دم زیادہ وہ جلتی ہیں اور ان کی لائٹ زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ بریک لگانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی کیونکہ گاڑی بہت سپیڈ میں تھی اور جا کے بہت سپیڈ میں لگتی ہے مفتی صاحب کی گاڑی کو، جو کہ خود چلا رہے ہوتے ہیں، اسی سائڈ سے لگتی ہے جس سائڈ پر یعنی ڈرائیونگ سیٹ کی سائڈ سے وہ لگتی ہے اور آپ بعد میں اس گاڑی کے اگر دیکھیں گے مناظر یا تصویر تو پوری وہ اندر جا چکی ہے۔ اب یہاں بہت سے لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہاں پر یہ ٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا گاڑیوں کا، کوئی رواج ہی نہیں ہے کہ ان کا اس طرح کا ٹیسٹ، یعنی حادثے کے حوالے سے کہ کتنا امپیکٹ آئے گا، کتنی گاڑی سیف ہے، اس طرح کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کروایا جاتا۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے اور سائڈ سے جب گاڑی لگی ہے تو پوری اندر تک گاڑی ایسے لگ رہا ہے کہ اندر تک چلی گئی ہے اور کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ لیکن اس کے سامنے بھی اگر دیکھیں تو امپیکٹ نظر آ رہا ہے کہ سائڈ سے ٹکرانے کے بعد کسی اور جگہ وہ ٹکراتی ہے اور سامنے سے بھی اس کو یعنی آپ دیکھیں کہ گاڑی کو نقصان اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اتنا زوردار امپیکٹ تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ موقع پر ہی مفتی عبدالشکور صاحب جاں بحق ہو گئے تھے۔ موٹر وہیکل ایگزامینر رپورٹ کے مطابق شارع دستور پر جائے حادثہ کے مقام پر گاڑی کی حد رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر ہے، جبکہ 110 کلومیٹر فی گھنٹہ پہ جا رہی تھی گاڑی۔ ٹکر مارنے والی گاڑی میں کوئی تکنیکی مسئلہ نہیں تھا کہ مطلب بریک نہ لگ سکتی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا۔ حادثے کے باعث مفتی عبدالشکور کی گاڑی کا ٹائر اور ایکسل الگ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق شارع دستور پر جائے حادثہ کے مقام پر اس وقت ٹریفک سگنلز فری تھے، یعنی یہاں پر کوئی ٹریفک سگنل چل ہی نہیں رہے تھے، یعنی فری تھے، کوئی سگنل نہیں تھا کہ کوئی رکے یا کس طرح، تو سب احتیاط کے ساتھ دیکھتے ہوئے وہ سب چل رہے تھے۔ تو اب اس پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا کہ سگنلز کے حوالے سے سگنل فری ہونا اس وقت کیوں تھے اور پھر یہ ساری رفتار اور وہ سارا معاملہ۔ لیکن ابتدائی تفتیش میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، بڑا سینسٹیو کیس ہے اور خود FIR میں یہ چیز درج ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے لوگ اس بارے میں کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو کامران مرتضیٰ صاحب کا حوالہ دے دیا۔ تو اب جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھے گی، چیزیں آگے بڑھیں گی تو مزید چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی تک جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے پولیس کی، اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔